رہے ہم یا رب ہو کرم، کرتے رہے ہم یا رب ہو کرم، چلتے چلتے نیکی کی بات۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی گھر سے نکلیں تو گھر سے نکلتے وقت کی دعا بھی پڑھ لینی چاہیے۔ بسم اللہ کی توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ چلتے چلتے نیکی کی بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ چلتے چلتے نیکی کی بات، سیکھیں اور سکھائیں نیکیاں کمائیں، سیکھیں اور سکھائیں نیکیاں کمائیں، شیطان کو ہم سارے مل کے یوں بھگائیں، شیطان کو ہم سارے مل کے یوں بھگائیں، چلتے چلتے نیکی کی بات، چلتے چلتے نیکی کی بات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ویلکم ٹو آور پروگرام چلتے چلتے نیکی کی بات، یعنی آپ سب کو پروگرام چلتے چلتے نیکی کی بات میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آج سب سے پہلے میں آپ کو درود پاک کی فضیلت سناتا ہوں۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ چلتے چلتے نیکی کی بات، سیکھیں اور سکھائیں نیکیاں کمائیں، سیکھیں اور سکھائیں نیکیاں کمائیں، شیطان کو ہم سارے مل کے یوں بھگائیں، شیطان کو ہم سارے مل کے یوں بھگائیں، چلتے چلتے نیکی کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کل حال۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد فیضان۔ جی فیضان میں کڈس مدنی چینل کی طرف سے ہوں، اگر آپ کی اجازت ہے تو میں آپ سے کچھ سوال کر سکتا ہوں؟ جی ہاں۔ بتائیں قرآن پاک میں کتنے پارے ہیں؟ قرآن پاک میں 30 پارے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد مذکر۔ جی مذکر بھائی، میں کڈس مدنی چینل کی طرف سے ہوں، اگر آپ کی اجازت ہے تو میں آپ سے کچھ سوال کر سکتا ہوں؟ جی کر سکتے ہیں۔ جی میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں کتنے پارے ہیں؟ 30۔ قرآن پاک میں 30 پارے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ امیر۔ حمیر بھائی، میں کڈس مدنی چینل کی طرف سے ہوں، اگر آپ کی اجازت ہے تو میں آپ سے کچھ سوال کر سکتا ہوں؟ ہاں کر سکتے ہیں۔ جی قرآن پاک میں کتنے پارے ہیں؟ 30۔ 30۔ جی 30 پارے، اور ان کا جواب بالکل درست ہے۔ اچھا ایک اور بات بتائیں کہ قرآن پاک جو حفظ کر لیتا ہے انہیں کیا کہتے ہیں؟ حافظ۔ بتائیں کہ قرآن پاک جو حفظ کر لیتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن پاک جو حفظ کر لیتے ہیں حافظ۔ اچھا قرآن پاک اگر کوئی حفظ کر لے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ حافظ قرآن کو حافظ کہتے ہیں۔ اچھا قرآن پاک جو حفظ کرتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ حافظ القرآن۔ جی حافظ کہتے ہیں، اور ان کا جواب بالکل درست ہے۔ جی فیضان بھی بتائیں کہ مسجد میں سب سے پہلے کون سا پاؤں داخل کرنا چاہیے؟ سیدھا۔ سیدھا۔ اچھا ایک بات بتائیں کہ مسجد میں سب سے پہلے کون سا پاؤں داخل کرتے ہیں؟ سیدھا پاؤں۔ سیدھا پاؤں۔ مسجد میں سب سے پہلے کون سا پاؤں داخل کرتے ہیں؟ سیدھا۔ جی سیدھا پاؤں داخل کرتے ہیں، ان کا جواب بالکل درست ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ہم 4 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہوں تو بتائیں کہ اتحیات میں کتنی بار بیٹھیں گے؟ 2 بار۔ 2 بار۔ اگر ہم 4 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہوں تو ہم اتحیات میں کتنی بار بیٹھیں گے؟ 2 بار۔ 4 نماز 2 دفعہ۔ جی 2 دفعہ، اور ان کا جواب بالکل درست ہے۔ چلتے چلتے نیکی کی بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد علی اتاری۔ جی علی بھائی، میں کڈس مدنی چینل کی طرف سے ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ سے کچھ سوال کر سکتا ہوں؟ جی بالکل۔ جی میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ بتائیں طواف کس چیز کا کیا جاتا ہے؟ خانہ کعبہ کا۔
یہ طواف خانہ کعبے کا کیا جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ خیر خیریت, اللہ کا شکر ہے. جی آپ کا نام کیا ہے؟ شاہ خالد. جی شاہ خالد بھائی, میں کٹس مندی چین کی طرف سے ہوں. اگر آپ کی اجازت ہے تو میں آپ سے کچھ سوال کر سکتا ہوں؟ جی کر سکتے سر. جی طواف کس چیز کا کیا جاتا ہے؟ بیت اللہ کا. خانہ کعبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد انیس ستاری. جی انیس بھائی, میں کٹس مندی چین کی طرف سے ہوں. اگر آپ کی اجازت ہے تو میں آپ سے کچھ سوال کر سکتا ہوں؟ ماشاءاللہ اگر جواب دے سکیں گے تو ٹھیک ہے, ورنہ معذرت. آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ طواف کس چیز کا کیا جاتا ہے؟ طواف خانہ کعبہ کا کیا جاتا ہے. طواف خانہ کعبہ کا. خانہ کعبہ کا. جی میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ طواف کس چیز کا کیا جاتا ہے؟ بیت اللہ کا. خانہ کعبہ. خانہ کعبہ کا. خانہ کعبے کا. خانہ کعبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی آپ الحمدللہ. کا نام کیا ہے؟ فضل نام ہے میرا. جی فضل بھائی, میں کٹس مندی چین کی طرف سے ہوں. اگر آپ کی اجازت ہے تو میں آپ سے کچھ سوال کر سکتا جی ہوں؟ جی بالکل پوچھیں سوال. جی میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ طواف کس چیز کا کیا جاتا ہے؟ طواف خانہ کعبہ کا کیا جاتا ہے. جی خانہ کعبہ کا کیا جاتا ہے, اور ان کا جواب بالکل درست ہے. حجر اسود ایک جنتی پتھر ہے. اب وہ خانہ کعبہ میں نصب ہوا ہے. اب اس کا ابھی جو کلر ہے وہ ہے بلیک. پہلے اس کا کون سا کلر تھا؟ وائٹ. پہلے سفید کلر. حجر اسود جو کہ جنتی پتھر ہے جو کعبے میں نصب ہوا ہے, ابھی اس کا کلر بلیک ہے. تو بتائیں پہلے اس کا کلر کون سا تھا؟ اس کا کلر وائٹ. اس کا کلر وائٹ تھا, سفید. سفید. اچھا بتائیں کہ حجر اسود جو کہ جنتی پتھر ہے کعبے میں نصب ہوا ہے, تو بتائیں کہ اس کا ابھی کلر تو بلیک ہے, تو پہلے کون سا کلر تھا؟ پہلے اس کا سفید کلر تھا. پہلے اس کا کلر وائٹ. 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 جی اچھا بتائیں کہ حجر اسود جو کہ جنتی پتھر ہے جو کہ کعبۃ اللہ کی دیوار میں نصب ہوا ہے, تو ابھی اس کا کلر بلیک ہے, تو پہلے کون سا کلر تھا؟ پہلے وائٹ. سفید تھا. پہلے سفید کلر تھا. سفید. حجر اسود جو کہ جنتی پتھر ہے کعبے میں نصب ہوا ہے, ابھی اس کا کلر بلیک ہے, تو بتائیں پہلے کون سا کلر تھا؟ سفید کلر تھا. جی سفید کلر تھا, اور ان کا جواب بالکل درست ہے. اچھا علی بھائی ایک بات بتائیں, جنتیں کتنی ہیں؟ 8. بتائیں جنتیں کتنی ہیں؟ 8 جنت. 8. جی اچھا آپ ایک بات بتائیں, جنتیں کتنی ہیں؟ جنت 8. 8. جنتیں کتنی ہیں؟ جنت 8. 8. 8. اچھا چلیں ایک اور بات بتائیں کہ جنتیں کتنی ہیں؟ جنت 8. 8. جنتیں 8 ہیں. 8 جنتیں. 8. اچھا بتائیں کہ جنتیں کتنی ہیں؟ 8 جنتیں ہیں. جی 8 جنتیں, اور ان کا جواب بالکل درست ہے. اچھا ابھی آپ نے بتایا کہ 8 جنتیں, تو بتائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون سی جنت میں کرم فرماؤں گے؟ جنت فردوس. جنت الفردوس. اچھا انیس بھائی ابھی آپ نے بتایا کہ جنتیں 8 ہیں, تو بتائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون سی جنت میں جلوہ فرماؤں گے؟ جنت الفردوس میں. جنت الفردوس. جنت الفردوس میں. اچھا ابھی آپ نے بتایا کہ جنتیں 8 ہیں, تو بتائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون سی جنت میں جلوہ فرماؤں گے؟ جنت الفردوس میں. جنت الفردوس. جنت الفردوس. اچھا ایک اور بات بتائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی جنت میں جلوہ فرماؤں گے؟ جنت الفردوس میں. جنت الفردوس. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس جنت میں جلوہ فرماؤں گے؟ جنت الفردوس. جنت الفردوس. اچھا بتائیں کہ آپ نے بھی بتایا کہ جنتیں 8 ہیں, تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون سی جنت میں جلوہ فرماؤں گے؟ جنت الفردوس میں. وہ جنت الفردوس میں. جی جنت الفردوس میں, اور ان کا جواب بالکل درست ہے. اچھا ایک اور بات بتائیں کہ مسجد کا مطلب کیا ہے؟ سجدہ کرنے کی جگہ. سجدہ کرنے کی جگہ. سجدہ کرنے کی جگہ. مسجد کا مطلب کیا ہے؟ مسجد کا یہ عربی کا لفظ ہے, اور اس کا لفظی معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ. سجدہ کرنے کی جگہ. سجدہ کرنے کی جگہ. اچھا علی بھائی بتائیں گے مسجد کا مطلب کیا ہے؟ سجدہ کرنے کی جگہ. جی سجدہ کرنے کی جگہ, اور ان کا جواب بالکل درست ہے. جی مدنی چینل بھی دیکھتے رہیں اور کڈس مدنی چینل بھی دیکھتے رہیں. چلتے چلتے نیکی کی بات. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, پانی اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. انسان تو انسان, جانور بھی اس نعمت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. اسی طرح درخت, پودے اور ہم انسانوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن ہم انسانوں اور جانوروں میں پانی پینے کا طریقہ مختلف ہے. ہمارا پیارا اسلام ہمیں ہر چیز کے بارے میں رہنمائی فرماتا ہے کہ کون سا کام کس طرح کیا جائے. آج میں آپ کو پانی پینے کی سنتیں اور مینرز بتاؤں گا. ہو سکے تو اسے اپنے پاس نوٹ کر لیں, اور جتنا ممکن ہو سکے اسے فالو بھی کریں. پیارے بچوں جب بھی پانی پئیں تو بیٹھ کر پانی پینا چاہیے. بعض بچے کھڑے کھڑے پانی پی لیتے ہیں,
یہ سنت نہیں اور میڈیکلی طور پر بھی اس کے نقصانات ہوتے ہیں. اسی طرح جب بھی پانی پینا ہو تو لائٹ میں دیکھ کر پینا چاہیے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی جانور یا کوئی چیز گری ہوئی ہو اور وہ پانی کے ساتھ ہمارے پیٹ میں چلی جائے. یہ مینرز بھی ہے اور ہمارا اسلام بھی سکھاتا ہے. پانی ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے پینا چاہیے. الٹے ہاتھ سے کھانا پینا کس کا طریقہ ہے؟ جی پیارے بچوں، شیطان کا طریقہ ہے، مسلمان کا نہیں. پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی چاہیے. بعض بچے ایک ہی سانس میں پانی پی لیتے ہیں، یہ بھی سنت نہیں، بلکہ جب بھی پانی پینا ہو تو 3 سانس میں پینا چاہیے اور وہ ایسے کہ پہلی اور دوسری سانس میں ایک ایک گھونٹ اور تیسری سانس میں جتنا چاہیں اتنا پی لیں. جب پانی پی لیں تو الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے. پیارے بچوں، بعض بچے گلاس میں پانی ضرورت سے زیادہ نکال لیتے ہیں اور پھر جو بچ جاتا ہے اسے پھینک دیتے ہیں. یہ بہت بری بات ہے اور اس طریقے سے پانی بھی ضائع ہوتا ہے اور اللہ پاک ایسا کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. تو پیارے بچوں، جب بھی پانی پئیں تو تھوڑا پانی نکال لیں اور اگر اور ضرورت ہو تو اور نکال لیں. اس طرح پانی ضائع ہونے سے بچ جائے گا کیونکہ کچھ بھی ضائع کرنا مینرز کے خلاف ہے اور ہمارے دین میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے. چلتے چلتے نیکی کی بات. پیارے بچوں اور کرچ بندی چیک ناظرین، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے بڑوں کا ادب نہ کرنا اور ان کی رسپیکٹ نہ کرنا. پیارے بچوں، اسلام میں بڑوں کی رسپیکٹ کی بہت خاص اہمیت ہے، لیکن افسوس آج کل مسلمان جہاں اسلام کی دیگر باتوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں وہیں بڑوں کا ادب کرنا بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. اچھا عبدالحنان بھائی، ایک بات بتائیں کہ آج کل بچے بڑوں کی بات نہیں مانتے، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ بالکل بڑوں کی رسپیکٹ نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ ان کے بڑے دوست بن گئے ہیں اور جو ہے یہ ان کے والدین کو منع کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ دوستوں میں ہی ہوتے ہیں. ان کے دوست ایسے بھی ہیں جو ان کو نماز پڑھنے سے وہ نماز پڑھنے نہیں جاتے اور وہ خود بھی نماز نہیں پڑھتے، تو والدین کو منع کرتے ہیں پھر بھی وہ دوستوں میں ہی ہوتے ہیں. تو یہی ہے کہ والدین کی عزت کرنی چاہیے، بلکہ سب بڑوں کی عزت کرنی چاہیے. بچے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا برائی کے لیے کہتا ہے، لیکن بڑے جو کہتے ہیں وہ بچوں کی اچھائی کے لیے کہتا ہے. اس کو سمجھنا چاہیے یہ چیز، کیونکہ صحبت اچھی نہیں ہے، اچھی جگہوں پہ اچھے دوستوں کے ساتھ نہیں بیٹھتا ہے، مسجدوں میں آنا جانا کم کر دیتا ہے، تو اس وجہ سے. اچھا جی بھائی، آج کل بچے بڑوں کی رسپیکٹ نہیں کرتے، تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ کیوں نہیں کرتے؟ بچے بڑوں کی رسپیکٹ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ سمجھتے جو بڑے کہتے ہیں وہ ہمارے اچھے کے لیے نہیں ہے. حالانکہ جو بڑے کہتے ہیں اسی میں ہی ہماری بہتری ہوتی ہے اور سب بچوں کو چاہیے کہ اپنے بڑوں کی رسپیکٹ کریں اور جو بڑے کہیں اس پر مانیں اور اسی پہ چلیں کیونکہ اس میں ہی ہماری بہتری ہے. یہ ماں باپ کو اپنے بچوں کے اوپر دھیان رکھنا چاہیے، اس کو جو ہے نا دینی تعلیم دینی چاہیے، تو ماں باپ جو ہے نا خوش رہیں گے، بچے بھی خوش رہیں گے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج کل جو موبائل نے بچوں کا وقت لے لیا ہے اور اس میں ایسے مطلب دیکھتے ہیں کہ وہاں جو الحمدللہ مدنی چینل اپنی جگہ پہ ہے وہ تو ریسپیکٹ ہی بتاتا ہے، لیکن دوسرے جو چینلز ہیں اس میں وہ بچوں کی جو ہے وہ تربیت نہیں کی جاتی، اس لیے بچے جو ہیں باغی ہو جاتے ہیں اور ماں باپ کی ریسپیکٹ نہیں کرتے. یہ بھی ایک وجہ ہے. اور بھی ہوتی ہوگی. ایک ماحول ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایسا ماحول ہے کہ بچے جو ہیں نا وہ ماں باپ کا ہاتھ چومتے ہیں، بچے جو ہے ماں کی باپ کی عزت کرتے ہیں. اور دوسرا جو ماحول آج کل ایسا ہو گیا ہے اسکول کا ماحول الحمدللہ دار المدینہ ہے، الحمدللہ اس میں بچوں کی تربیت ہوتی ہے اور الحمدللہ جو مدنی مدرسۃ المدینہ ہے الحمدللہ میرے بیٹے نے بھی حفظ کیا تھا، امیر اہل سنت نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے سند بھی عطا فرمائی تھی. الحمدللہ یہ بہت پیارا مطلب پاکیزہ ماحول ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی دعوت اسلامی کی ترغیب دلائیں، گھر میں مدنی چینل دیکھیں تاکہ مدنی چینل جو ہے وہ بھی الحمدللہ ایک اصلاح کا ذریعہ ہے، عشق رسول کی بھی دولت دی جاتی ہے. اور جو بچے آج کل بگڑ رہے ہیں الحمدللہ مدنی چینل کی برکت سے ہمارے جو گھر جو ہے وہ مدنی ماحول بن سکتے ہیں الحمدللہ. اچھا بتائیں گے آج کل کے بچے بڑوں کی رسپیکٹ نہیں کرتے، تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس بارے میں میری رائے یہ ہے کہ بچوں کو پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کو دینی تربیت دینی چاہیے جس سے آج کل کے ماحول کو دیکھ کے ان کو دور رکھا ہوا ہے. اس کے بعد یہ جو موبائل وغیرہ اور انٹرنیٹ اور یہ گیمز وغیرہ ان سے بچوں کو دور رکھنا چاہیے اور انہیں دین اور دنیاوی دونوں تعلیم دینی چاہیے. بڑوں کا ادب اور اخلاق، اس بارے میں مین چیز سب سے یہ ہے کہ اخلاق اچھا ہوگا تو بچوں کی تربیت شروع سے اچھی ہوگی. اس کے بہت سے وجوہات ہیں جن میں سے چند درج ذیل ہیں. کہیں پہ تو بچے والدین کو ٹائم نہیں دے پاتے، موبائل میں
लगे होते खेल कूद में दोस्तों के साथ, माँ बाप से दूर हो जाते तो इस तरह वो अलग से सोबत में बैठ जाते, जहाँ ख़राब लोग बैठे होते वहाँ से उनकी सोबत चेंज हो जाती है। और मैं से जितने भी छोटे हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी वालिदैन को टाइम दो, उनकी इज़्ज़त करो। ये असल के ये जो फेसबुक और ये जो वो चल रहा है ना मोबाइल, ये आ गए, इनकी वजह से सारी रात बच्चे बस मतलब गलत माहौल में जा रहे, इसलिए नाफरमान हो गए। असल कि इनको चाहिए कि दीनी माहौल में बैठे और कोशिश करे कि मदरसों में जाए। ये मोबाइलें और इंटरनेट, इससे और बच्चों की जो है ना ख़राब हो गई आदतें। जिसको देखो मोबाइल पकड़ के और वो बस लगे हुए हैं, तमीज़ ख़त्म हो गई है बच्चों की। उनको दीन के ऊपर चलना चाहिए, अमल करना चाहिए, बड़ों का बात सुननी चाहिए, उनके ऊपर अमल करना चाहिए। अच्छा बताएं, आजकल के बच्चे बड़ों की बात नहीं मानते, तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। आजकल बच्चे बड़ों का एहतराम नहीं करते। उसकी वजह ये है कि बच्चे ज़्यादातर अपना वक्त जो है वीडियो गेम्स में सर्फ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं। तो बड़ों को चाहिए कि बच्चों का ध्यान रखें और उनको जो है ना असली तालीम की तरफ, जिस तरह असली तालीम पे मेहनत करते हैं, उनको दीनी तालीम की तरफ लाएं। बच्चे जब दीनी तालीम हासिल करेंगे तो इंशाल्लाह बड़ों का एहतराम भी करेंगे और जो है बड़ों की बात भी मानेंगे। भाई अल्लाह पाक उनको हिदायत देगा। आजकल का जैसा माहौल चल रहा है, मोबाइल वगैरह, नेट वगैरह, बच्चे तो आजकल 24 घंटे नेट में लगे हुए हैं। मेरा यही है सारे वालिदैन से कहना कि अपने बच्चों को मोबाइल और नेट पे तवज्जो कम दें और इल्म पे, पढ़ाई पे और कुरान शरीफ पे उनका तवज्जो ज़्यादा दिलाएं, ताकि हमारा माशरा सीधा हो जाए और सही हो जाएगा। बच्चे जो कर रहे हैं बुज़ुर्गों के साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सोशल जो गलत एक्टिविटीज़ हैं उनसे दूर रखना पड़ेगा। अपने साथ बच्चों को रख के उनको प्यार मोहब्बत, दीन की चीज़ें सिखानी पड़ेंगी। हमारी दीन बच्चे हमारे सीखेंगे तो वो बड़ों की इज़्ज़त भी करेंगे, अपने आप को बेहतरीन राह पे भी लेके जाएंगे। जी जज़ाकल्लाह खैर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मंदी चैनल के नाज़रीन, आपने हमारे साथ मौजूद बच्चों और बड़ों की राय सुनी। और अगर हम इन बातों पर गौर करें तो वाकई में बड़ों के किसी काम से मना करने की वजह से और बेजा जिद की वजह से और बहुत ज़्यादा हंसी मजाक की आदत की वजह से हम बाज़ दफ़ा बड़ों की बेअदबी भी कर जाते हैं और वो डिसहार्ट हो जाते हैं और हमें इस बात का एहसास भी नहीं होता। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, चलो हम बात कर लेते हैं कि बड़ों के साथ बैड बिहेव किस तरह हो सकता है, ताकि हम उसे सुने और फिर उनसे बचने की कोशिश करें। नंबर 1, उनकी बात काट कर अपनी बात शुरू कर देना। ये हमें हरगिज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये भी बैड मैनर्स हैं। नंबर 2, जब वो कोई काम बोलें और वो काम का मना कर देना और वो ना करना। नंबर 3, उनके साथ बदतमीजी करना और अपनी बदतमीजी की वजह से उनको डिसहार्ट कर देना, ये भी हरगिज़ नहीं करना चाहिए। नंबर 4, उनके आगे चलना। ऐसा हमें हरगिज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि हमेशा हमें अपने बड़ों को फॉलो और ओबे करना चाहिए। नंबर 5, बड़ों से मजाक करना। नंबर 6, किसी चीज़ के लिए बड़ों से जिद करना। नंबर 7, उनके सामने अजीब से मुंह बनाना। चलते चलते नेकी की बात। तो प्यारे बच्चों और किड्स मंदी चैनल के नाज़रीन, हमें अपने दादा दादी, अब्बू अम्मी, चाचू मामू, भाई बहन, बल्कि हर मुसलमान की इज्जत करनी चाहिए और कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि हमारे बड़ों का दिल दुखे। तो प्यारे बच्चों और किड्स मंदी चैनल के नाज़रीन, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़ों की इज्जत करो और छोटों पर शफकत करो, जन्नत में मेरा साथ पालोगे। तो प्यारे बच्चों और किड्स मंदी चैनल के नाज़रीन, जन्नत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ पाने का एक बेहतरीन जरिया छोटों पर शफकत करना और बड़ों से इज्जत करना भी है। अल्लाह पाक हमें बड़ों की इज्जत और छोटों पर शफकत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारा प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात का वक्त इख्तिताम तक पहुँचा। मिलेंगे अगले एपिसोड में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। करते रहे हम या रब हो करम, करते रहे हम या रब हो करम। चलते चलते नेकी की बात। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।